شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حاضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ماہ رمضان کی 27ویں شب ہے. آج کی تراویح میں سورہ حدید کا بقیہ حصہ جو پارہ 27 کا رہ گیا تھا اس کو پڑھا گیا اور پارہ نمبر 28 مکمل پڑھا گیا. آج ہمارا درس 3 صورتوں میں ہوگا: سورہ ماعون، سورہ کوثر اور سورہ کافرون. پہلی صورت ہے سورۃ الماعون. اس صورت کا مشہور نام سورۃ الماعون ہے، مگر اس کے علاوہ اس کا ایک نام سورہ دین بھی ہے. الدین، سورہ دین بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ ارائیت بھی اس کا ایک نام ہے. ارائیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو جزا و سزا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں مختلف قسم کی برائیاں اور مختلف قسم کے برے اعمال موجود ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کا انکار کرتا ہے؟ یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں خبر دیجیے جو بدلے کا انکار کرتا ہے، یعنی قیامت کا انکار کرتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم. یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے. فویل للمصلین. بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جو دکھاوا کرتے ہیں. الذین هم یراؤون. جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون. اور استعمال کی چیزوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیے جو بدلے کا انکار کرتا ہے، یعنی آخرت کا انکار کرتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا ہے، آخرت کا احساس اس کے دل میں نہیں پیدا ہوتا ہے، آخرت سے غافل ہے، حساب و کتاب سے غافل ہے، اور آخرت کا جو احساس اس کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کا جو حکم دیا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. ان تمام چیزوں سے وہ دور ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے. آخرت کا جب انکار کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر جو شر اور جو برائیاں ہیں ان کا کچھ تذکرہ کیا گیا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے کر اس کو دور کر دیتا ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سختی سے ڈھکیل دینا،
کسی کو سختی سے دھتکار دینا، اس کو کہا جاتا ہے دعا۔ تو اللہ فرماتا ہے فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم پر سختی کرتا ہے، یتیم کے سلسلے میں ہمدردی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، معاشرے کے کمزوروں اور مسکینوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے، جبکہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دلائی گئی ہے، یتیم کے ساتھ حسن معاملہ کا حکم دیا گیا ہے، اور یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تعلیم ہماری شریعت کے اندر دی گئی ہے۔ دوسری چیز بتائی گئی وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے۔ جب مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے تو یہ آدمی خود کھانا کھلائے یہ بہت دور کی بات ہے، دوسروں کو ابھارتا نہیں ہے تو خود بھی نہیں کھلاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو نہیں ابھارتا وہ خود کیا کھلائے گا، کھلانے والوں کو بھی نہیں ابھارتا اور خود اپنا مال خرچ کر کے مسکینوں اور یتیموں وغیرہ کو کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ یہ اس کا معاملہ ہو گیا بندگان خدا کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے۔ اب بندگی میں اس کی کیا حالت ہے، عبادت میں اس کی کیا حالت ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل یعنی بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نمازیں ان کی ایسی ہیں کہ غفلت والی نمازیں غفلت والی ہیں، تو سہو فی الصلاۃ کہا جاتا ہے اس کو، یا سہو عن الصلاۃ اس کو کہا جاتا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، سہو عن الصلاۃ۔ سہو عن الصلاۃ نماز سے پہلے بھی ہوتا ہے اور نماز کے اندر بھی ہوتا ہے، نماز کے باہر بھی ہوتا ہے اور نماز کے اندر بھی ہوتا ہے۔ نماز کے باہر سہو عن الصلاۃ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نماز نہیں پڑھی، جب دل میں آیا نماز پڑھ لی، جب دل میں آیا نماز چھوڑ دی، یہ سہو عن الصلاۃ کے اندر داخل ہے، نماز سے غفلت ہے۔ تو نماز اپنے اوپر فرض، واجب، حتمی نہیں سمجھتے ہیں، نماز کو اپنے انٹرسٹ پر موقوف کرتے ہیں، اگر طبیعت مائل ہوتی ہے تو نماز پڑھیں گے، طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو نمازوں کی صحیح پابندی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز، نماز جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو نماز کے اوقات کا خیال نہیں رکھتے، نماز کے اوقات کی پابندی یہ لوگ نہیں کرتے، نماز کا وقت ٹال کر نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی نماز قضا ہو رہی ہے، نماز کا جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اس وقت کی کوئی رعایت نہیں ہے، بلکہ نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی سہو عن الصلاۃ کے اندر داخل ہے۔ سہو عن الصلاۃ کی تیسری شکل یہ بھی ہے کہ نماز کو بالکل اس کے آخری وقت میں پڑھا جا رہا ہے، دوسری شکل میں تو وقت کو ٹال کر قضا کیا جا رہا ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ نماز کو وقت میں تو پڑھا جا رہا ہے مگر بالکل آخری وقت میں پڑھتے ہیں، بالکل آخری وقت میں۔ جب بالکل آخری وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی نہیں رہے گا، بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ پھونک مارے گا انسان اور اس کے بعد نماز ختم کر دے گا۔ تو نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کرنا یہ بھی سہو عن الصلاۃ کے اندر داخل ہے۔ تو یہ سب نماز کے باہر کی شکلیں ہیں۔ نماز کے اندر بھی سہو عن الصلاۃ ہوتا ہے، نماز جب پڑھ رہا ہوتا ہے ایک انسان تو اس کے اندر بھی سہو عن الصلاۃ ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کے ارکان کا کوئی خیال نہیں ہے، نماز کے ارکان کی صحیح ادائیگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں تو قیام
صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا جا رہا ہے. نماز میں کھڑے ہیں مگر بڑی سستی دکھا رہے ہیں. نماز میں کھڑے ہیں مگر کوئی چستی نہیں ہے طبیعت کے اندر، بلکہ سستی کے ساتھ کھڑے ہیں. طبیعت ایسی لگ رہی ہے گویا ایک بوجھ ہے جس کو ادا کیا جا رہا ہے. جو فرض ہے اس فرض کو اپنے اوپر سے ہٹایا جا رہا ہے. رکوع و سجود صحیح سے نہیں کیے جا رہے ہیں. رکوع کی جو کیفیت بتائی گئی ہے احادیث میں اس طریقے پر رکوع نہیں کیا جا رہا ہے. سجدے کا جو انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کا خیال نہیں ہے، بلکہ سجدے میں بھی سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. انسان اپنے کوہنیوں کو زمین پر لگا دیتا ہے اور اپنے بازو کو ملا دیتا ہے اس طریقے سے. تو رکوع، سجود اور نماز کے دوسرے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہ کرنا. اور اسی طریقے سے نماز میں اطمینان کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ اطمینان کی کیفیت سے نماز ادا نہ کرنا. نماز جب پڑھیں ہم تو اطمینان کی کیفیت سے نماز پڑھنا چاہیے. ایک رکن ادا کرنے کے بعد اس کو بالکل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کریں. پھر دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوں تو اطمینان سے کھڑے ہوں. اس کے بعد دوسرے رکن کی طرف جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو ایک رکن سے جب دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ کے جسم کی ہر ہڈی، آپ کے جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جایا کرتا تھا. جب رکوع کرتے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد اس قدر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ جسم کا ہر عضو، جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ واپس آ جاتا. پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے، سجدہ اطمینان کے ساتھ ہوتا. پھر دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے. اس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز ہوا کرتی تھی. اگر کوئی آتا ہے رکوع جلدی سے کرتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، اس طرح کی اگر نماز کوئی پڑھتا ہے تو یہ بھی سہو عن الصلاۃ کے اندر داخل ہے. ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو نماز اتنی تیزی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اس کے ارکان کا کوئی لحاظ نہیں ہے، نماز کی سنتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز پسند نہیں ہے. کچھ لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں 6 سے 7 منٹ کے اندر، 6 سے 7 منٹ کے اندر 4 رکعت ختم ہو جاتی ہے. اس نماز کے اندر اطمینان کہاں رہے گا؟ اس نماز کے اندر سکون کہاں رہے گا؟ اس نماز کے اندر ارکان کو ادا کرتے ہوئے اعتدال کہاں رہے گا؟ یہ تو ایسی ہی ہے، ایک فرض ادا کیا جا رہا ہے، ایک بوجھ اتارا جا رہا ہے. ایسی نمازیں انسان کو کیا کام آئیں گی؟ ایسی نمازیں انسان کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ نماز کا اجر و ثواب اسی وقت بڑھے گا جب نماز کو ہم اس کی صحیح کیفیت پر ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز سے ہماری نماز بالکل قریب ہو، اس کوشش کے ساتھ ہم نماز پڑھنا چاہیے. تبھی نماز کا اجر و ثواب ہم کو مکمل ہوگا اور پورا اجر و ثواب ہم کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے، کسی کو 1/3 ملتا ہے، کسی کو ربع ملتا ہے، کسی کو اس سے بھی کم، یہاں تک کہ کسی کو 1/10 ملتا ہے، 10واں حصہ. نماز کے اجر و ثواب کا 10واں حصہ کسی کو ملتا ہے. یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جو نماز کو صحیح ڈھنگ پر ادا نہیں کرتے، اور یہ سب سہو عن الصلاۃ کے اندر داخل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کو اجر و ثواب کا وعدہ سنانے کے بجائے ویل، بربادی اور جہنم کی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ ہو گیا سہو عن الصلاۃ کا مسئلہ. ایک اور چیز ہے جس کو سہو فی الصلاۃ کہا جاتا ہے. سہو فی الصلاۃ، سہو فی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز میں کسی چیز کا بھول جانا، نماز میں کسی رکعت کو بھول جانا، نماز میں
کسی رکن کو بھول جانا اور نماز کے کسی عمل کو بھول جانا، اس کو کہا جاتا ہے سہو فی الصلاۃ، اور یہ سہو فی الصلاۃ معیوب نہیں ہے۔ اگر کسی کو نماز میں نسیان ہو جاتا ہے، کوئی رکعتوں کی کاؤنٹنگ میں کبھی غلطی کر دیتا ہے، یا کسی سے کبھی سجدہ چھوٹ جاتا ہے، رکوع چھوٹ جاتا ہے، یا نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، 4 کے بجائے 5 پڑھ لیتا ہے، تو یہ سہو فی الصلاۃ ہے۔ اگر انسان کی پوری کوشش کے باوجود انسان غفلت سے نہیں پڑھ رہا ہے، انسان سستی سے نہیں پڑھ رہا ہے، انسان دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود اگر نماز میں کبھی اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو اسی کو سہو فی الصلاۃ کہا جاتا ہے، اور یہ معیوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو فی الصلاۃ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں بھول ہوئی تھی، اور اسی سہو کو ختم کرنے کے لیے اور اسی بھول کو ختم کرنے کے لیے شریعت میں سجدے سہو مشروع کیا گیا ہے۔ تو سہو فی الصلاۃ انسان کے لیے معیوب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم یراؤون، ان کی عبادتیں ایک تو نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ہیں، غفلت والی نماز پڑھتے ہیں، مگر جو نماز پڑھ رہے ہیں غفلت والی، ٹوٹی پھوٹی جو نماز ان کی ادا ہو رہی ہے، اس نماز کے اندر بھی پھر ریاکاری ہو رہی ہے۔ الذین هم یراؤون، ریاکاری تو ایسی خطرناک چیز ہے کہ آپ بہترین سے بہترین عبادت کریں، اگر ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ مگر ان لوگوں کی عبادت بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے، پھر اس کے اوپر ریاکاری بھی ہو رہی ہے، تو عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ الذین هم یراؤون۔ اس کے بعد بتایا گیا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، استعمال کی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، معمولی استعمال کی چیزیں، برتن، اسی طریقے سے کوئی ہلکی پھلکی چیز کوئی پوچھتا ہے، پڑوسی اگر پوچھتا ہے، پڑوسن اگر پوچھتی ہے تو اس سے روک دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ضرورت کے تحت کسی کی گاڑی پوچھتا ہے، 2 ویلر پوچھ لیتا ہے یا 4 ویلر پوچھ لیتا ہے، کہیں جانا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ استعمال کی چیزوں سے روکنے کی جو صفت ہے، یہ بھی شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کی چیزوں کو دینے سے روکا ہے، مگر جو لوگ استعمال کرنے کے لیے چیزیں لیتے ہیں ان کے اوپر بھی واجب اور ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو لینے کے بعد ان چیزوں کو لوٹانے کی بھی فکر کریں۔ کچھ لوگ استعمال کے لیے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ لوٹانا ہے، اور کچھ لوگ استعمال کے لیے چیزوں کو لیتے ہیں دوسروں سے تو بڑی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، چیز تو اپنی ہے نہیں، دوسروں کی ہے۔ تو جو دینے والا چیز دیتا ہے تو دیتے وقت اس کی ایک حالت ہوتی ہے، مگر جب لوٹائی جاتی ہے تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی چیزوں کو استعمال کے لیے لیتے ہیں تو اپنی چیزوں سے زیادہ اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم اپنی چیز کی حفاظت کی جس طریقے سے فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی چیز ہے جیسا چاہو استعمال کرو، یہ غلط انداز ہے، اور ایک مسلمان کا یہ انداز نہیں ہوتا ہے، مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے جو ہاتھ کاٹے گئے تھے قبیلہ بنو مخزومیہ کی، اس عورت نے چوری کی تھی، چوری کرتی تھی وہ عورت۔ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ عورت لوگوں سے استعمال کی چیزیں لیتی تھی، عاریتاً، لینے کے بعد انکار کر دیتی تھی، استعمال کی چیز لیتی تھی اور اس کے بعد انکار کر دیتی تھی کہ میں نے تمہاری کوئی چیز نہیں لی۔ تو یہ بھی اس عورت کی ایک صفت ہے جو احادیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ تو یہ جو صفت ہے یہ بھی مذموم ہے، اور خرچ کرنے والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو چیزیں معمولی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزوں کو استعمال کرنے سے دوسروں کو نہ روکا جائے، اور استعمال کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ چیزوں کو صحیح طور پر استعمال کریں اور چیزوں کو اسی حالت میں لوٹانے کی کوشش کریں جس حالت میں وہ چیزیں لی گئی تھیں۔ اس صورت سے پتہ چلا
کہ آخرت کا انکار کرنا، جزا و سزا کا انکار کرنا ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے، آخرت کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، ایسا آدمی بہت ساری برائیوں پر نکل جائے گا، بہت ساری برائیاں اس کی زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ یہ آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے، اسی لیے اس کا معاملہ نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک درست ہے اور نہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ درست ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی کوتاہی کرتا ہے اور عبادت میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہو، آخرت پر ہمارا یقین ہو۔ اس صورت کے اندر آخرت کا انکار کرنے والوں کا حال بتایا گیا ہے، تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ جو آخرت کا کلی طور پر انکار کر دے، یقین نہ رکھے اس کے اوپر، تو وہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کا انکار کر رہا ہے اور وہ مومن ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مگر ان دوسری برائیوں میں سے کوئی برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا، مسکینوں کا خیال نہ رکھنا، نماز میں خشوع و خضوع کا خیال نہ رکھنا، عبادتوں کو صحیح طور پر انجام نہ دینا، اگر ان صفات میں سے کوئی صفت انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسے آدمی کے اندر نفاق کی صفات میں سے ایک صفت پائی جائے گی۔ نفاق کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ایسے انسان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو ایک مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان صفات میں سے کسی صفت کو اپنے اندر پیدا ہونے نہ دے، بلکہ آخرت پر ایمان رکھے، آخرت پر یقین رکھے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اللہ کی عبادت بھی اچھے طور پر انجام دینے کی کوشش کرے۔ اور جو لوگ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت اچھے طور پر انجام دیتے ہیں، یہ اچھے سچے اور پکے مومن ہیں۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ الکوثر۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر کچھ احسانات کا تذکرہ کیا اور ان احسانات کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے اس کا حکم دیا، پھر ان لوگوں کا انجام بتایا جو اس نبی محترم سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، بہت بڑا خیر، ہم نے آپ کو بہت بڑے خیر سے نوازا ہے۔ فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہر خیر سے محروم ہے، ہر خیر سے کٹا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں اپنے نبی سے خطاب کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ الکوثر کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے الخیر الکثیر، بہت بڑا خیر، بہت بڑی بھلائی، بہت زیادہ بھلائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خیر سے نوازا تھا، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت سارے برکات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت ساری برکتوں سے نوازا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت سے نوازا کہ یہ پوری سرزمین عبادت گاہ بنا دی گئی، یہ پوری سرزمین نماز کی جگہ بنا دی گئی، سوائے کچھ خاص جگہوں کے، مقبرہ ہے، حمام ہے، اس طرح کی چیزوں کے علاوہ ساری سرزمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کے لیے عبادت گاہ ہے۔ جبکہ دوسری امتوں کے لیے عبادت کی جو خاص جگہیں بنائی جاتی ہیں، عبادت گاہیں، اسی کے اندر عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کہیں اور عبادت کی اجازت ان کو نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ جنگ لڑنے کے بعد کافروں کا جو مال حاصل کیا جاتا ہے، اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت آپ کو اور آپ کی امت کو دی گئی، جبکہ پچھلی امتوں کے اندر یہ حکم تھا کہ اس
اس مال کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس آگ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا، اس مال کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے کوئی آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں اور سارے جناتوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں مقام محمود سے نوازا جائے گا۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کثیر کے اندر داخل ہیں، اور اسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حوض کوثر دیا جائے گا۔ یہ پانی کا ایک حوض ہوگا، پانی کا ایک چشمہ ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس کو پی لے گا ایک مرتبہ تو پھر وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا، اور اس کے جو لوٹے ہوں گے وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے اس کے برتن جس سے لوگ پئیں گے۔ اس حوض کوثر پر ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی جو اس دنیا میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں گے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر عمل کریں گے۔ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر عمل نہیں کریں گے، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو اس حالت پر عمل نہیں کریں گے، اس حالت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو فالو نہیں کریں گے جس حالت پر نبی چھوڑ کر گئے تھے اور نبی کے صحابہ نے اس کو اپنایا تھا، بلکہ اس دین کے اندر بدعتیں ایجاد کریں گے اپنی طرف سے، اور اس دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کریں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس آئیں گے پانی پینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو فرشتے آ کر کے ان کو دھتکار دیں گے، ہٹا دیں گے، اور کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر کس طریقے سے تبدیلیاں کی تھیں، آپ کے دین کی کس طریقے سے انہوں نے دھجیاں اڑائی تھیں، آپ کو احساس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل دیا ہے ایسے لوگوں کو دھتکار دیا جائے۔ تو یہ بدعتیں جن کو انسان بڑا لائٹ لے لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، ہمارے خاندان کی پرمپرا ہے، ہمارا گھر کا یہ رواج ہے، رسم ہے، اس طرح کی باتیں کر کے دین کے اندر نئی باتوں کو ہوا دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ حوض کوثر سے ایسے لوگوں کو دھتکار دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ تو حوض کوثر خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوثر کا مطلب صرف حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارا خیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان میں سے ایک خیر حوض کوثر ہے۔ فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب نبی کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم صرف نبی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کے ساتھ نبی کی امت کے لیے بھی یہ حکم ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی ایسی چیز ہو جو نبی کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اخلاص کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عبادت جو بھی کر رہے ہیں اس عبادت کے اندر اخلاص کا لحاظ رکھا جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں تو اس کے اندر اخلاص کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اخلاص کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا، اور اخلاص عمل کو بے وزن اور بے حیثیت کر کے رکھ دے گا۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل کرتے ہیں، چھوٹی نیکی کرتے ہیں، تو بھی یہ نیکی آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اور آپ ریاکاری کے ساتھ اخلاص کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی کر لیں، بڑے سے بڑا عمل کر لیں، ایسا عمل آپ کے لیے بے سود اور بے فائدہ ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ رب کبیرۃ تصغرها النیہ ورب صغیرۃ تکبرها النیہ، بہت سارے بڑے بڑے اعمال ایسے ہیں جو نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نیت میں اخلاص ہونے کی وجہ سے بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ تو یہ اخلاص اس صورت کے اندر حکم دیا گیا ہے اخلاص کا۔ پھر آخری آیت میں فرمایا گیا ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن
یقیناً آپ سے بغض اور نفرت رکھنے والا ہر خیر سے کٹا ہوا ہے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ سے بغض رکھتا ہے ایسے شخص کے لیے کوئی خیر نہیں، ہر خیر سے محروم ہے، ہر خیر سے ایسا آدمی دور ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ محمد کے ساتھ کوئی خیر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو اس نبی سے بغض رکھتا ہے ایسا ہی انسان ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کی وفات ہوئی تو مشرکین نے کہا کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، بیٹے ختم ہو گئے ان کی، اور ان کی نسل یہیں پہ کٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے ایسا ہی انسان کٹا ہوا ہے، ایسے ہی انسان کا ذکر باقی نہیں رہے گا، ایسے ہی انسان کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ اعزاز سے نوازا ہے۔ نبی کی زندگی میں نبی سے بغض رکھنے والوں کے لیے کہا گیا کہ وہ خیر سے محروم ہے۔ نبی کی وفات کے بعد جو لوگ نبی کے دین سے بغض رکھتے ہیں، نبی کی تعلیمات سے نفرت کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی خیر سے محروم ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، جو کوئی دین اسلام کے کسی بھی حکم سے نفرت رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی تعلیم ہی کیوں نہ ہو، اگر شریعت مطہرہ کی کسی بھی تعلیم سے اگر انسان دل میں نفرت رکھتا ہے، گرچہ کہ وہ اس تعلیم پر عمل کرتا ہے مگر نفرت کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو ایسا انسان کافر ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ كَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی عمل انسان اس کو نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھے، اس کو ناپسند نہ کرے۔ شریعت کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور ایسے لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ ان نشانیہ کا غلبتر، جو نبی کی وفات کے بعد نبی کے دین سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہر خیر سے محروم ہیں، ہر بھلائی سے محروم ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں، شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں، وہ بندوں کی بھلائی کے لیے ہیں، بندوں کے خیر کے لیے ہیں، تو اس لیے شریعت کے کسی بھی حکم کو نفرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے تو داڑھی سے نفرت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے تو پردے کو نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے۔ مغرب کا دورہ اور مغرب کا چلن اس طریقے سے عام ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کمتر لگنے لگی، شریعت کی تعلیمات کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ خطرے میں ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ ان نشانیہ کا هو الابتر کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ جو نبی کے دین کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایسا انسان بھی ہر خیر سے محروم ہے اور ایسا انسان کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے۔ سورہ کافرون کا ایک نام سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ سورۃ الاخلاص دو ہیں، ایک سورہ قل هو اللہ احد ہے، یہ مشہور ہے، اور سورۃ الکافرون کا نام بھی ایک سورۃ الاخلاص ہے، اس لیے کہ اس سورت کے اندر کفار و مشرکین کے دین سے، کفار اور مشرکین کے چال چلن سے اور ان کے انداز سے براءت اور بیزارگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور عبادت اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سورۃ الاخلاص ایک سورہ کافرون بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس صورت کے اندر یہ بتایا ہے کہ ہر صاحب ایمان، ہر مسلمان اپنے دین کو اللہ کے ساتھ خالص کرے اور کافروں کے دین سے اور کافروں کے چال چلن سے براءت اور بیزارگی کا اظہار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نمازوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، جیسے فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں یہ 2 سوروں کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے طواف مکمل کرنے کے بعد طواف کی جو 2 رکعت سنت نفل پڑھی جاتی ہے اس کے اندر بھی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنت کے اندر بھی ان 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ 2 صورتوں کے اندر اخلاص کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کر سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس ذات کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس سورت کے سبب نزول کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیشکش لے کر کے آتے ہیں۔ وہ پیشکش یہ ہوتی ہے کہ اے محمد، ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودان کی عبادت کیجئے اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ اس طریقے سے ہم دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ صورت نازل کی اور کہا کہ اے نبی آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کو کہہ دیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین صحیح ہے اور اس پر میں عمل کروں گا۔ یا ایھا الکافرون کے خطاب کے اندر سارے کفار داخل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار بھی داخل ہیں اور اس زمانے کے کفار بھی، سارے کے سارے کفار و مشرکین داخل ہیں، اور ایک موحد کو، ایک صاحب ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسروں کے دین سے، کافروں کے دین سے، کافروں کے مذہب سے اور کافروں کی دینی رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بری کر لے، اپنے آپ کو لا تعلق کر لے اور بیزارگی کا اظہار کرے۔ یہاں پر 2 مرتبہ جملوں کو دہرایا گیا ہے، لا اعبد ما تعبدون، پھر ولا انا عابد ما عبدتم، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ پھر کافروں کے بارے میں بھی 2 مرتبہ کہا گیا ولا انتم عابدون ما اعبد۔ 2 مرتبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کافروں کے فعل سے بیزارگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو کام تم کر رہے ہو، اور دوسری مرتبہ جملے کو دہرانے کے پیچھے حکمت یہ ہے، راز یہ ہے کہ میں جس طریقے سے ان اعمال کو انجام دے نہیں سکتا تمہارے اعمال کو، ویسے ہی ان اعمال سے میں راضی بھی نہیں ہو سکتا، ان اعمال کو میں قبول بھی نہیں کر سکتا، ان اعمال کو میں گوارا بھی نہیں کر سکتا۔ تو مومن خالص کی پہچان اس صورت کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ کفار و مشرکین کے دین سے، کفار و مشرکین کے عادات سے، کفار و مشرکین کی تقلید سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، اپنے آپ کو دور رکھے۔ جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ کفار و مشرکین کے مذہب سے، ان کے دین سے اپنے آپ کو بیزار کرے۔ جب تک بیزارگی کی یہ کیفیت نہیں آئے گی آدمی موحد نہیں کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا کہ میں تمہارے بتوں سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کا آغاز ہی غیر اللہ کی عبادت سے بیزارگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لا الہ سے آغاز ہو رہا ہے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام معبودان باطلہ سے انکار ہے اس کے اندر، صرف
اس کلمے کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ الہ، اللہ الہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، مگر اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے ہمارے معبود نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ ہم کو دیا ہے، اس کلمے کے آغاز میں ہی لا الہ کے ذریعے سے تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی، تو اس کے اندر انکار ہے، اور الا اللہ کے ذریعے سے اقرار ہے کہ صرف ایک اللہ ہمارا معبود ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہماری عبادتوں کی مستحق ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز رواج پکڑ رہی ہے کہ غیر مسلموں کی عادتوں کو ہم اپناتے جا رہے ہیں، غیر مسلموں کی جو مذہبی چیزیں ہیں، غیر مسلموں کے جو دینی معاملات ہیں، غیر مسلموں کی وہ عادتیں جو شرک اور کفر پر مبنی ہیں، ایسی چیزوں کو بھی ہم اپناتے جا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کا تہوار آتا ہے تو ہم مبارکبادی پیش کرنے لگتے ہیں، کرسمس ڈے آتا ہے تو ہیپی کرسمس ڈے کہتے ہیں ہم، دسہرہ آتا ہے، سنکرانتی کی عید آتی ہے، کوئی بھی عید آتی ہے تو غیر مسلموں کو مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے کولیگس کو اور اپنے کالج کے دوستوں کو، ہیپی دیوالی یا ہیپی کرسمس ڈے، اس طرح کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ اس صورت کے خلاف ہے۔ جب آپ مبارکبادی پیش کر رہے ہیں تو گویا راضی ہیں آپ اس عمل پر، اور یہاں پر 2 مرتبہ جملے کو دہرایا گیا، دوسری مرتبہ اسی لیے دہرایا گیا ہے کہ خود کرنا بھی نہیں ہے اور اس سے رضامندی کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے ہیپی کرسمس ڈے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور کچھ لوگ، کاروباری لوگ، بزنس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کاروباری مصلحتوں کے لیے، ہمارے بزنس کے مصلحتوں کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ جائز نہیں ہے، کاروباری مصلحت دینی مصلحت کے اوپر مقدم نہیں ہونی چاہیے، عقیدے پر مقدم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آ رہی ہے، غیر مسلم تہواروں کے موقع پر انہیں مبارکبادی دینا اور ان کی جانب سے آنے والے گفٹس، تحفوں وغیرہ کو قبول کرنا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے کہ ہم غیر اسلامی تہذیبوں کو، غیر اسلامی عقائد کو ہم براءت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم اس سے رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے دین کے خلاف ہے اور ہمارے عقیدے کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو یہ سورہ کافرون کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنے اور صحیح عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط عقائد سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جب تک رکھے دنیا میں توحید و سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین و آخر دعوانا